آیت نمبر 113 113، ما کانا نہیں ہے للنبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، کیا نہیں ہے، یعنی کہ یہاں پہ ایک لفظ مقدر ہوگا، پوشیدہ ہوگا. مثال کے طور پہ ما کان حقا للنبی، ما کان جائزا للنبی، جی نبی اسلام کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کے لائق نہیں ہے. یا حقا پوشیدہ کر لیں، جائزا پوشیدہ کر لیں. جو عربی گرامر جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ ضرور کوئی نہ کوئی لفظ پوشیدہ ہوگا، اور وہ یہاں پہ مناسب کون سے الفاظ ہیں جو میں نے ذکر کر دیے. تو نبی کے لائق نہیں ہے، نبی کے لیے جائز نہیں ہے. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یعنی کہ ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے. کیا جائز نہیں ہے؟ کہانا کا اسم کیا ہے؟ ان یستغفروا للمشرکین، کہ یستغفروا وہ مغفرت طلب کریں، وہ بخشش طلب کریں، وہ دعائے مغفرت کریں، للمشرکین مشرکین کے لیے. ولو کانوا، اور اگرچہ کانو وہ ہوں، وہ کون؟ وہ مشرکین، اگرچہ وہ ہوں اولی قربا قرابت والے، قربا قرابت رشتہ، اولی والے، تو اب کیا ہو گیا؟ رشتے دار. اگرچہ وہ ہوں رشتے والے، ان کے رشتے دار. من بعدی، من بعدی کا تعلق کس لفظ کے ساتھ ہے؟ یستغفروا. من بعدی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یستغفروا، کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں. من بعد ما تبین، ما مصریہ ہے، بعد اس کے کہ وعدے ہو گیا، بعد اس کے کہ وعدے ہو گیا، لہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. بعد اس کے کہ وعدے ہو گیا نبی علیہ السلام کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. کیا وعدے ہو گیا؟ انہم، یہ فاعل ہے تبین کا. بعد اس کے کہ ان کے لیے وعدے ہو گیا، انہم، کہ بے شک وہ کون؟ وہ مشرکین، اصحاب الجحیم، بڑکتی ہوئی آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں. اصحاب جمع ہے صاحب ان کی، والے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت کا پہلے تو سبب نزول کیا ہے، شان نزول کیا ہے، کس موقع پہ نازل ہوئی، کیا ہوا تھا زمین پہ کہ آسمانوں سے یہ آیت نازل ہوئی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شان نزول، سبب نزول. اس بارے میں بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی آتی ہے. حدیث کے راوی ہیں جناب مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن مسیب تابعی کے والد، اور یہ صحابی ہیں مسیب. یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ آپ کے چچا ابو طالب فوت ہونے والے ہیں. چنانچہ آپ ان کے پاس پہنچے، ان کے پاس بیٹھے اور انہیں دعوت و تبلیغ کرنے لگے، انہیں ترغیب دینے لگے کلمہ پڑھنے کی، مسلمان ہونے کی. قریب تھا کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے، لیکن وہاں پہ موجود تھے ابو جہل اور ایک اور کافر، عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ. وہ دونوں کہنے لگے کہ اے ابو طالب، کیا آپ اپنے والد کا، اپنے بڑوں کا دین چھوڑ دیں گے؟ اترغب عن ملت عبد المطلب. تو پھر ابو طالب رک گئے، ورنہ قریب تھا کہ وہ کلمہ پڑھ لیتے. اب اللہ کے نبی نے پھر کوشش کی علیہ السلام، پھر ترغیب دی کلمہ پڑھنے کی. چچا جی، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ. چچا جی کلمہ پڑھ دیں، میں روز قیامت اللہ کے ہاں آپ کی شفاعت کرنے کے قابل ہو جاؤں گا. قریب تھا کہ پڑھ دیتے، لیکن پھر ابو جہل، عبداللہ بن امیہ، آپ اپنے باپ کا دین چھوڑ دیں گے، اپنے بڑوں کا دین چھوڑ دیں گے. یہ چیز جو ہے انسان کی گمراہی کے سبب بن جاتی ہے کہ کیا میرے بڑے غلط تھے. اور میں پہلے بھی کئی دروس میں کہہ چکا ہوں کہ ہم لوگ دنیاوی معاملات میں اپنے بڑوں کو غلط قرار دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میرے ابا جی کو کاروبار کرنا نہیں آیا، میں کاروبار کر کے دکھاتا ہوں. ابا جی کو پتا نہیں تھا، ابا جی اس کاروبار میں پڑے رہے، وہ کاروبار بہتر تھا. اچھا، وہاں پہ اپنے باپ کو، دادا کو، پردادا کو غلط قرار دیں گے،
دین کی باری آئے گی تو جناب وہ حجت ہے، وہ اتھارٹی ہے، نعوذ باللہ گویا کہ وہ نبی ہو۔ تو یہاں پہ دیکھیے ابو طالب قریب تھا کہ کلمہ پڑھ لیتے، لیکن کون سا جملہ رکاوٹ بن رہا ہے؟ کیا آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ چنانچہ ابو طالب کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پہ فوت ہو رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے، آپ بڑے غمگین تھے، بڑے پریشان تھے، لیکن آپ کہہ رہے تھے لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْ ذَلِكَ، کہ چچا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس سے روک نہ دیا جائے، منع نہ کر دیا جائے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اچھا، اب اس آیت کے اوپر غور کریں، اور خصوصاً موجودہ ایام میں ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، کبھی نہ کبھی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا لیڈر فوت ہوتا ہے جس کی بڑی شہرت ہوتی ہے، اور اس کے کئی کارنامے بھی ہوتے ہیں کفار کے خلاف، ممکن ہے ہوں، کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں بھی ہوتے، کبھی جرائم ہوتے ہیں، لیکن لوگوں میں بہرحال شہرت اچھی ہو جاتی ہے کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ سب کو پتا ہوتا ہے، خصوصاً اہل توحید کو، اہل حدیث کو، اصلی اہل سنت کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آدمی شرک کرنے والا تھا، غیر اللہ کو مدد کے لیے صاف صاف پکارتا تھا، صحابہ کرام کی اکثریت کو کافر سمجھتا تھا، لیکن ہم اس کو ہیرو سمجھیں گے، اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اور جو منع کرے اس کو مجرم سمجھیں گے۔ ابو طالب سے زیادہ کس کی خدمات ہوں گی اسلام کے لیے؟ ابو طالب سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کس نے کیا ہوگا؟ ہم لوگ ان کے چار نعرے سن کے، جو یعنی کہ کسی کافر ملک کے خلاف نعرہ لگا دے وہ ہمارا ہیرو ہو جاتا ہے، چاہے اس کا عقیدہ گندا ہو، چاہے وہ قرآن کریم پہ صحیح معنوں میں ایمان نہ رکھتا ہو، چاہے وہ امہات المؤمنین کو یعنی کہ نعوذ باللہ مجرمات سمجھتا ہو۔ یعنی کہ ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ یہاں پہ دیکھیے اللہ کے نبی کو اجازت نہیں ملی علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کسی ایسے شخص کے لیے دعائے مغفرت کریں جو شرک کرنے والا ہو۔ تو جذبات میں بہنے سے بچنا چاہیے ان لوگوں کو جو عقیدے میں پختہ ہے، اور ہمیں عقل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لوگوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ دائیں بائیں جی ساری دنیا اس کی تعریفیں کر رہی ہے، ساری دنیا کی تعریفیں کرنے سے کوئی آدمی پاک نہیں ہو جاتا۔ پاک تب ہوگا جب کوئی آدمی کفر و شرک سے توبہ کرے گا مرنے سے پہلے پہلے۔ تو یہ آیت واضح ہو گئی کہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جائز نہیں ہے کہ وہ دعا کرے مشرکین کے لیے یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اچھا، یہ واضح کیسے ہوگا؟ یعنی کہ جب کوئی فوت ہو کس کے اوپر؟ کفر کے اوپر، اب واضح ہو گیا کہ جہنم میں جائے گا۔ اس سے پہلے آپ دعا کر سکتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے، اس کا مطلب ہوگا کہ یا اللہ اس کو بخش دے، یعنی کہ اس کو ایمان لانے کی توفیق دے، اس کو مسلمان بنا دے تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ لیکن جب وہ کفر پہ فوت ہو جائے اب آپ کو دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔